بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم نے شیخ غلام حمدانی مصطفی کی دوسری غزل پڑھنی شروع کی تھی، جس کی ہم نے پہلے 3 اشعار پڑھ لیے تھے، جس میں شاعر نے مختلف جو ہے وہ چیزوں کو اپنا موضوع بنایا تھا۔ اب اس کا چوتھا شعر دیکھتے ہیں۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدائے گریاں لے کر۔ دیکھیں، اب اس شعر میں شاعر نے جذبہ محبت اور جذبہ خدمت کو ہم آہنگ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے جینا کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے۔ انسان کی زندگی یہی ہے، انسان کی خوشی یہی ہے جو وہ دوسرے کے لیے کرتا ہے، جو وہ دوسرے کے لیے جیتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں گے، ہم سارے جہان کا دکھ اپنے اندر سمیٹ لیں گے، اور ہم کیا کریں گے، اس کے بعد یہ زمین کو ہم اپنے آنسوؤں سے سیراب کریں گے۔ دیدہ گریاں، یہ روتی ہوئی آنکھیں، یہ روتی ہوئی آنکھیں جو ہیں ہم لے کر جس طرف بھی جائیں گے، اس طرف جو ہے وہ بنجر زمینیں سیراب ہو جائیں گی، جو ہے وہ زخمی دل جو ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ تو کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے نا شعر کے ہمدردیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ یا آپ وہ شعر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم رونے پہ جو آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، انسان نے، شاعر نے اپنی ذات کو کسی بادل سے تشبیہ دی ہے۔ بادل سے تشبیہ دے کر اس میں حرف تشبیہ کیا ہے، کی طرح سے، اور تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے، بادل سے، جس کا کام کیا ہے، زمین کو سیراب کرنا اور اس کو سرسبز و شاداب بنانا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم جدھر بھی جائیں گے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کریں گے، وہاں جل تھل ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں خوشی کا سما پیدا ہو جائے گا۔ یعنی وہ کیا چاہتے ہیں شاعر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی غم ہیں، دنیا کی جتنی بھی دنیا کی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، وہ سب کے سب وہ اپنے اندر سمیٹ لیں، اور دنیا کو تکلیف نہ ہونے دیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہونے دیں، بلکہ اس کے حصے کی تکلیف بھی جو ہے وہ اپنے سر پر لے لیں۔ اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بادل جو ہے وہ رونے کے بعد وہ جو ہے جب برستا ہے تو اس کے بعد وہ پرسکون ہو جاتا ہے، جب وہ بنجر زمین کو سیراب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، جب وہ لوگوں کو خوشحال دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی دکھ یا تکلیف نہیں ہوگی کہ میں پریشان حال ہوں یا مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں، بلکہ میں دوسروں کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا۔ اگلا کیا شعر ہے، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا۔ سوئے اسیران قفس، سوئے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کی طرف، اور اسیر کہتے ہیں قیدی کو، قید کو، جو وہاں پر قفس پنجرے میں، جو پنجرے میں قید ہیں لوگ، جن کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہے، غلام ہے جو، وہ جب باد صبا، جب صبح کی ٹھنڈی ہوا ان کی طرف جاتی ہے اور انہیں بہار کی نوید دیتی ہے، انہیں بہار کے موسم کی خوشی سناتی ہے، ان کی آمد کا جو ہے ان سے تذکرہ کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مردہ دل جو کہ اپنی اس زندگی کو اپنی اس زندگی کو ہی اپنا نصیب سمجھ بیٹھے تھے،
وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر انتظار ہونے لگتا ہے اچھے دنوں کا. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ غلامی اور آزادی کی دو کیفیات ہیں نا مختلف، تو ان کا آپس میں موازنہ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں پر باغ میں بہار آئی ہے، پرندوں نے بڑا خوبصورت ماحول بنا لیا، وہ دلکش نظاروں میں بڑی بے فکری سے دن گزارنے لگے ہیں، تو اچانک جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور وہ جو پرندے بڑی بے فکری کے دن گزار رہے تھے، ان کا بہار کا موسم بے بسی کے عالم میں گزر گیا. یعنی اس کا جب قفس کے قیدی جو ہوتے ہیں وہ بے بسی کے دن کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دن جو ہے وہ خوشی کی نوید سناتی ہے باد صبا انہیں کہ بہار آنے والی ہے. بہار سے کیا مراد ہے؟ آزادی، خوشی، شادمانی، مسرت. تو وہ پھر اس خوشخبری جو ہے وہ انہیں بے قرار کر دیتی ہے، اور پھر وہ اس قید سے چھوٹ کر موسم بہار کا لطف لینا چاہتے ہیں. یعنی جو اس زمانے کے سیاسی سماجی حالات تھے اس سے لوگ بڑے پریشان تھے، اس ابتری سے بہت پریشان تھے. قتل و فسادات جو ہے وہ وحشت و بربریت کا بازار گرم تھا، فسادات ہو رہے تھے، لوٹ مار ہو رہی تھی، قتل و غارت گری جو ہے اس کا بازار گرم تھا. تو ایسے میں اگر کوئی شخص آ کر یہ نوید سناتا ہے کہ عنقریب اچھا موسم، اچھے دن آنے والے ہیں اور جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، تو لوگ یہ خبر سن کر تڑپ اٹھتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس اچھے موسم کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے قرار بےتاب ہو جاتے ہیں. اگلا شعر دیکھیے، آخری شعر جو ہے، مصفی کوشہ عزلت کو سمجھ کسرے شہی، کیا کرے گا تو اب سے ملک سلیمان لے کر. مصفی یعنی یہ اس غزل کا کیا ہے؟ مطلع ہے. اور وہ مصفی اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گوشہ عزلت جو ہے، گوشہ تنہائی جو ہے، یہ تمہاری جو غربت کا، تمہارا اکیلے پن کا جو ٹھکانہ ہے، اس کو تم اپنے لیے بادشاہت کا تخت سمجھو، کیونکہ اس میں تم اپنی مرضی سے رہ رہے ہو، اپنی مرضی سے جی رہے ہو. یہ الگ تھلگ زندگی تمہاری ملکیت ہے، اس کو تم اپنی شاہانہ زندگی سمجھو، اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اگر تمہیں ملک سلیمان مل جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی کیا اس کی دو آپ اس میں حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ تنہائی میں انسان جو ہے اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے، اس کا سارا وقت جو ہے اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کو جیتا ہے. بادشاہت کی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ انسان ان میں پھنس کر رہ جاتا ہے، وہ ان معاملات کو سلجھاتا بھول جاتا ہے کہ اس کا رب کا اس کی ذات پہ حق تھا اور اس نے وہ حق ادا نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب مرنا ہی ہے، یعنی یاد ہو یہ زندگی ہمیشہ کی ہوتی نا، تو لیکن یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. جب اس نے ختم ہونا ہی ہے تو پھر بادشاہی کی مشکلات میں کیوں پڑنا؟ پھر جو مقصد حیات ہے انسان کو چاہیے کہ اس کو پورا کریں. جن کے پاس دولت و حکومت ہوتی ہے ان کا تخت الٹ دیا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ مشکل زندگی پر مجبور کر دیا جاتا ہے. وہ اپنے دور اقتدار میں بھی پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں، دنیاوی معاملات میں الجھے رہتے ہیں، اور پھر دشمن کے ہاتھوں بھی وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. ملک سلیمان جو ہے یہ تلمیح کا استعمال بھی اس میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان جو بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے. انہیں یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ ان کا تخت فضا میں پرواز کرتا تھا. تو اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اب انشاء اور مصفی جو تھے وہ پرواز کیا کرتا تھا، لیکن تاج شاہی پہننے والے سر کو آرام و سکون کم ہی میسر آتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ پھر ان پر جواب طلبی بھی ان کی جاتی ہے کہ انہیں جو منصب دیا گیا تھا کیا انہوں نے اس منصب کے تمام فرائض جو ہیں انہیں ادا کیا، کیا لوگ جو ہیں ان سے مطمئن رہے. تو گویا ان کا نہ دن کا کوئی وقت چین سے گزرتا ہے اور نہ رات کی کوئی گھڑی ان کی چین سے گزرتی ہے.
وہ سکون سے نہ کھا سکتے ہیں نہ سکون سے سو سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جسے انسان جو ہے وہ ہر لمحہ بے قرار رہتا ہے، سازشیں بغاوتیں جو ہیں وہ اس کے داخلی خارجی مسائل اس کی جان کا روگ بنے رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ روکھی سکھی کھا لیتے ہیں، سکھ چین سے جو ہے وہ عمر گزار دیتے ہیں، نہ ان کے پاس انہیں لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، نہ ان پہ کوئی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی کو لے کے تم نے کیا کرنا جس میں انسان پریشانیوں اور مصیبتوں میں ہی گھرا رہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جو تمہاری زندگی ہے اسے تم اپنے لیے غنیمت سمجھو، اپنی تنہائی کی زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو کہ جس میں تم اپنے رب کو یاد کر سکتے ہو، جس کو تم اپنی مرضی سے جی سکتے ہو۔ یہ ہو گئی ہماری مصحفی کی غزلیات، دونوں مکمل ہو گئی ہیں۔ ان کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔